سامعین، نوج الفرقہ کتنا بیہودہ دھرم ہے. دیکھیں، اپنی قبر پر پیشاب کرنے والا دھرم کا ناپاک دعویٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک بریلوی تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کتنا گندا اور خبیث ناپاک دعویٰ. سامعین، جس دھرم میں لفظ بریلوی کو شدت سے روکنے کا اور منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی بریلوی کہے تو شدت سے مخالفت کرو. یعنی ان کے یہاں بریلوی والا لفظ اتنا گندا اور ناپاک اور خبیث لفظ ہے کہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بریلوی کہتے ہیں. ان کی عقل ماری گئی ہے یا ان کے عقل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بے شمار برسی ہے؟ شاید یہ بات سن کر آپ کا دل یہی کہتا ہوگا کہ اگر یہی دعویٰ ان مردود و ملعونوں کا ہے تو ایسے دھرم پر بے شمار لعنت اور تا قیامت تک لعنت. سنیں سامعین، اور اس بات کی تصدیق صرف میں نہیں بلکہ اس کی تصدیق بریلوی مفتی شمس الدین مکرانہ بھی کیا ہے. مگر نوجل والے اپنی کفریہ زبان کو اس طرح بند کر لیا جس طرح کنیزہ کو عبد الوہاب نے حجرے میں بند کر لیا تھا، اور اس طرح منحوس منہ بند کر لیا جس طرح حسام الحرامی پن کتاب کی عبارت پر میرے سوال سے کاڑی خبتی نے بواسری نے اپنی کوٹھے کی پرورش والی زبان کو بند کر لیا. سنیں سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ان خبیث نوج الفرقے والے کا کتنا ناپاک دعویٰ دیکھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی بریلوی تھے. جس نوج الفرقے میں قبر پر پیشاب کرنا سنت، بتائیں کیا صحابہ کرام اس مذہب کو ماننے والے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. سامعین، ان پر جتنی لعنت بھیجی جائے اتنی ہی کم ہے. سنیں سامعین، اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی. جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی. جہاں دیکھیں وہاں بریلوی ہی مسلک کے لوگ تھے. کربلا میں تھے تو بریلوی ہی مسلک کے تھے. کوئی بھی جنگ دیکھ لے وہاں کوئی اور رنگ نہیں تھا، خالد بریلوی تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ الحمدللہ جو بریلوی ہے وہی حسینی ہے، جو بریلوی ہے وہی حسنی ہے، جو بریلوی ہے وہی قادری ہے، جو بریلوی ہے وہی چشتی ہے، جو بریلوی ہے وہی نقشبندی ہے، جو بریلوی ہے وہی سہروردی ہے. پوری دنیا میں جلوے ہم بریلویوں کے ہیں. یہ تو آپ نے سن لیا سامعین کہ خود اس فرقے میں جسے گلزار ملت کہا جاتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے، ناپاک اور خبیث دعویٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے متعلق کہ وہ بریلوی تھے، اور یہ ایسا نام جس نام کو یہ خود نوج الفرقہ والے جو ہے رد کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں کہ کوئی اگر تمہیں بریلوی کہے تو شدت سے اس کا انکار کرو. اور وہی نام، وہی لقب اور وہی لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور اسی بات کے متعلق جو ہے شمس الدین مکرانہ اس کے دھرم کا جو مفتی ہے اس نے سوال قائم کیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں بدنام ہے. ٹھیک ہے سامعین، سنیں اس نے کیا کہا اپنی زبان سے. ہم اگر کہتے جو مفتی شمس الدین مکرانہ کہہ رہا ہے تو ہمیں گالیاں دیتے. اب ان کے دھرم کا خود مفتی کہہ رہا ہے اور سوال قائم کیا ہے. تو سامعین آپ سنیں کیا کہہ رہا ہے. اب اس اینگل سے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیتے جو حضرت پیر گلزار میاں صاحب نے فرمایا کہ کربلا والے سب بریلوی تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند تھے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں مطلب بدر و احد و حنین و خندق، یہ سب جنگیں ہوئی ہیں، جتنے لوگ شامل تھے سب بریلوی. یہی کہا ہے حضرت نے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا عقیدے کے تعلق سے سن لیجیے، پہلے بات سن لیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے؟ صحابہ جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے؟ تابعین جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے؟
یہ ایک اصطلاح ہے جو آج کے کوئی 70 سال پہلے ہماری قوم نے جو ہے اہل سنت جماعت کا دوسرا نام یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت، اس سے ہم نے اپنا تعارف کروایا. لیکن جب حضور تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم ہند اس سے سختی سے منع کر رہے ہیں بریلوی لفظ سے، تو آخر کار کیا یہ کہا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بریلوی تھے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بریلوی؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ یعنی وہ مطبوع ہمارے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے تابع ہیں، نہ کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم، سرکار غریب نواز، وہ ہمارے مسلک کے تابع نہیں ہیں، ہم ان کے تابع ہیں. ہمارا تعارف اہل سنت الجماعت سے جو تھا اسے کاٹ کر کے البریلوی یہ نیا مسلک ہے، اس حیثیت سے ہمارا انٹروڈکشن کروایا ہے، جس سے ہم پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں بدنام ہم کو کیا گیا. اب ہم کس کو سمجھائیں گے کہ یہ سب بریلوی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر و احد و حنین و خندق کے سارے صحابہ، سارے مجاہدین، غوث پاک، کربلا والے، کس کو سمجھائیں گے؟ یہ تو باضابطہ طور پر ہم نے غیروں کے اور ہتھیار دے دیا ہے. دونوں مولوی کی بات آپ نے سن لی سامعین، آگے تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حقیقت واضح ہو چکی ہے. اب یہ نوجوان فرقے والے جتنی چیخے اور چلائے سب بے فائدہ ہے اور بے سود ہے. حقیقت آپ کے سامنے ان کے دھرم کے مولویوں کی زبانی اس دھرم کی کہانی کھول کے رکھ دیا گیا ہے.